بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع جنات کو موت کیسے آتی ہے۔ ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ کیا جنات کو موت آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو کس طرح آتی ہے؟ محترم سامعین، جنات کے موت کے حوالے سے علماء کے دو قول موجود ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جنات کو موت نہیں آتی۔ ان کے مطابق جنات کو بھی اسی طرح مہلت دی گئی ہے جس طرح ابلیس کو دی گئی ہے۔ ابلیس بھی جنات میں سے ہے، لہذا یہ مرتے نہیں ہے، لیکن اس قول کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنات کو موت آتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل مرتے ہیں، مگر ابلیس نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے، وہ تا قیامت زندہ رہے گا، اور فرمایا یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سے جوان کر دیا جاتا ہے، یہ ہمیشہ 30 سال کی عمر کا رہتا ہے، تو جب بھی یہ بوڑھا ہو جاتا ہے خدا اسے اس کی جوانی لوٹا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو جنات ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 قسم کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرنے کے لیے مأمور ہے۔ ان میں سے جو ملک الموت ہے وہ انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں اور چوپائیوں کے روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ مقرر ہے۔ یہ 4 قسم کے فرشتے ہیں جو 4 قسم کی مخلوقات کی روح قبض کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔